وہ ہمیشہ وہ اسپورٹسمین اسپرٹ ان کا رہا ہے. اچھا یہ جو ہے رؤف حسن صاحب ایک سوال خبر میں نے اور بھی بات کرنی, میں نے بھی سوال پوچھا. اچھا بالکل ہم ہمارے پاس ہی ہیں, بالکل ہم پوچھیں گے ان سے سوال جیسا باری باری. اچھا رؤف حسن صاحب, ظاہر ہے ایم کے ساتھ جب اتحاد کریں گے تو قانونی طور پر آپ کی ساری جو پارٹی ہے مرہون منت ہو جائے گی. ایم کے جو رجسٹر جو بھی پارٹی کے سربراہ الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں, وہ کہیں گے دائیں مڑ جائیں تو آپ کو دائیں مڑنا پڑے گا, وہ کہیں گے بائیں مڑ جائیں تو بائیں مڑنا پڑے گا. تو یہ جو ایک ظاہر ہے ایک کنسرن ہے, اس کو کس انداز سے آپ ایڈریس کریں گے؟ آپ ایم کے کانٹیکس میں؟ جی میں ایم کے کانٹیکس میں بات کروں. دیکھیے میرے بھائی, ایم سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا 10 سال سے زیادہ پرانا ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوئی, نہ وہ ایسے لوگ ہیں. دے آر کمیٹڈ ٹو خان صاحب کے فیتھ, خان صاحب کی ویژن کے قائل ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں گے irrespective of کی سرکمسٹانس. بالکل صحیح. حسن اچھا رؤف حسن صاحب, جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ تحریک انصاف کا ابھی اس وقت جو ہے وہ محاذ رائی کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے نا وہ ایسی نہ کوئی عزائم ہے نہ کبھی آپ نے کی ہے بقول آپ کے, لیکن اگر کل کو کیا ہمیں یہ ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ جناب خان صاحب کی کو آزاد کروانے کے لیے سی ایم کے پی کے جو ہے وہ اسٹیٹ مشینری کے ساتھ آ رہے ہوں اور ڈیالہ جیل کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے, یا ماضی میں جس طریقے سے کے پی کے حکومت نے وفاق کے اوپر حملہ کیا تھا, تو ایسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں نظر آئے گی؟ وفاق کے اوپر ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا میرے بھائی. میرا خیال ہے کہ یہ ایسے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اپنے حق کے پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کو استعمال کیا تھا, جو کہ کانسٹیٹیوشنل حق ہے ہمارا. ہم نے پیسفل مارچ کیا تھا, کوئی دھاوا نہیں تھا, کوئی حملہ نہیں تھا. نمبر 2 بات, آپ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ ایسا کوئی کام کرنے کا سوچے گی بھی؟ بالکل تاکہ ریکارڈ پر آ جائے. میں نے ٹیک اوور کیا ہے, آج 13 فروری کو یہ بات کی ہے, پوچھیے سوال پوچھا آپ نے یہ جواب دیا. بالکل کوئی یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر, نہ کسی کو ایسا سوچنا چاہیے نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کی اجازت ملے گی. اچھا آج جو ایک پریس کانفرنس کی رؤف حسن صاحب ہمارے شہباز شریف صاحب نے, وہ آپ کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو حق حکمرانی ہے, ایک ان کا کامنٹ ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ کا رسپانس چاہیں گے. رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں, اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی, کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے, اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں, ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے, ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے. جی رؤف حسن صاحب, ظاہر ہے جمہوریت کے اندر اکثریت ہی میٹر کرتی ہے, تو دوسری سائڈ پہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم حکومت کا حصہ تو نہیں بنیں گے لیکن ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے اس کو ووٹ دیں گے. تو ان کے پاس بظاہر میجورٹی موجود ہے. آپ کا دعویٰ بجا کے ایک سائڈ کے اوپر کہ جی جناب اعلیٰ آپ کے ووٹ چوری ہوا, وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے, لیکن ایز آف نو جو آن پیپر نمبر گیم ایکویشن ہے اس کے اندر آپ بہت پیچھے ہیں. دیکھیے یہ وہ کلیم کی بات نہیں ہے, یہ حقائق ہیں, ہمارے پاس اس کے پروف موجود ہیں. اب میں نے پہلے بھی آپ کے اسی قسم کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ سسٹم کے لیے ایک امتحان ہے. یہ سسٹم کیا جسٹس کی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے یا ناانصاف کی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. دوسرا, یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب آل شریفین, یہ منڈیاں لگانے کے ماہر ہیں بھائی, اور یہ زرداری صاحب بھی منڈیاں لگانے کے ماہر ہیں. آپ کو بھول گیا ہو, شاید نہیں بھولا ہوگا کہ سندھ ہاؤس میں بھی منڈی لگی تھی انسانی ضمیروں کی. یہ وہاں جب انہوں نے ہماری حکومت کو ڈسمس کیا تھا تو اسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ضمیر خریدے تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کیا تھا.
اور پاس کروایا تھا. اس میں وہاں بھی آپ ان کو ریاست کی ساری مشینری کی سپورٹ حاصل تھی. یہ جو کلیم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اگر ان کے پاس میجورٹی ہے. رؤف حسن صاحب یہ سارا آپ کا آرگومنٹ دیکھیں آپ کا آرگومنٹ بجا ہمارا کلیم جو ہے ان 2 سیٹس کے اوپر جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا ون وے اور دی ادر وہ کلیم موجود ہے. اس کا مطلب اس کا بڑا واضح سا جواب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھیں گے. ظاہر ہے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کی تصحیح کر دیجیے گا کہ کے پی میں جو 3 لوگ تھے جماعت اسلامی کے ان کی سیٹیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ گئی ہیں. پی ٹی آئی حمایتی شدہ وہ ریکاؤنٹنگ میں. پنجاب میں ابھی تک کوئی آپ کی کوئی سیٹ ایم ڈبلیو ایم کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس کوئی نظر نہیں آ رہی. ایک سیٹ ہے جی جو کہ انہوں نے ان کو کہا جو اپنی ٹکٹ بھیجی تھی لیکن وہ ٹکٹ ان شخص تک پہنچ نہیں پائی تھی. کہیں پرابلم ہو گیا تھا مس کیریج. تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے طور کے اوپر الیکشن تو لڑ لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے WM جوائن کر لی. انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں تھا تو وہ ان کے پاس سیٹ موجود ہے. چلیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا ناظرین. یہ ساری کی ساری جو نمبر گیم ہے لیکن بظاہر بڑا واضح ہے ناظرین کے جو نمبر گیم ہے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی شدہ لوگ ہیں ان کا جتنے الیکٹ ہوئے ہیں اس کے اندر کتنے رہیں گے کتنے نہیں رہیں گے وہ دعوے آپ نے فیصل واڈا صاحب کے بھی سنے ہوں گے.